بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشروان قریشی۔ سب سے پہلے آپ سب کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے، جتنے ظالم اس ملک میں موجود ہیں ان کو نیست و نابود کرے، اور ہمیں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شامل کرے، آمین۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اب خبروں پر آ جاتے ہیں، تو اس کے وقت میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کل ایک تقریر کی تھی، ایک جگہ تقریر کی تھی۔ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جو ہے عدلیہ میں وہ ختم ہو جائے، اور جو ججز ہیں وہ انصاف پر مبنی فیصلہ دے سکیں۔ اب آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ جس وقت جسٹس ملک شہزاد نے یہ بات کی تو جی ان کے خلاف بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا، بڑا ہی گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر شروع کر دیا گیا، اور یعنی کہ ان کی پرائیویٹ انفارمیشن لیک کر دی، یعنی کہ پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر چار چار لوگوں کو بٹھا کر گھٹیا الفاظ ان کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف کہے گئے۔ جس وقت یہ اب ان کے خلاف ایک کیس بھی کھول دیا، بلکہ شکایت بھی درج ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ جی یہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ کس طرح، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے جون 2022 میں کہتے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں ایک لڑکا مارا گیا تھا، تو اور اس ایکسیڈنٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی استعمال ہوئی تھی، اور ان کچھ خبروں کے مطابق وہ گاڑی ان کی یعنی کہ جسٹس ملک شہزاد کی جو بیٹی ہے وہ چلا رہی تھی۔ اب اتنی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ان کی بیٹی کا آئی ڈی کارڈ جو ہے CNIC وہ بھی لیک کر دیا، اور ان کی پرسنل انفارمیشن تھی وہ بھی انہوں نے لیک کرنا شروع کر دی۔ اور کس وجہ سے؟ کیونکہ سرگودا کے جو جج تھے انہوں نے اس کے اوپر وہ بلا دیا، خط لکھ دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، جس میں انہوں نے مداخلت کا کہا، مداخلت کے بارے میں بتایا نا کہ جی ایجنسی مداخلت کر رہی ہیں اور انصاف پر مبنی فیصلہ دینے کے بجائے کہہ رہی ہیں کہ آپ ہماری مرضی کا فیصلہ لکھیں۔ اب کدھر آئین و قانون میں یہ لکھا ہے کہ ایجنسی ایک جج کو دباؤ میں ڈالے گی، کسی بھی جج کو، چاہے وہ ATC کا جج ہو، چاہے وہ سیشن عدالت کا جج ہو، چاہے وہ کچہری کا جج ہو، کدھر آخر کس حیثیت سے ایجنسیز یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے؟ آئین میں نہ قانون میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہمارے سیاستدانوں نے یہ جو ہے ٹرم یہ انٹروڈیوس کروائی ہے اسٹیبلشمنٹ، کہ جی سارا اختیار ہی انہی کے پاس۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پنڈی میں جب بیٹھ کے پنڈی والوں کو للکار رہے ہوں گے تو پنڈی والوں کو تو آگ لگے گی۔ تو ان کا خلاف جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایت آئی کہ جی ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اب 2 سال تک یہ جو جنہوں نے شکایت بھی رجسٹری کے ذریعے درج کروائی ہے، نام مجھے نہیں یاد، میرے رفاقت نام ہے، پتہ نہیں کیا رفاقت علی یا کچھ ایسا ہی نام ہے، مجھے نام ٹھیک طریقے سے نہیں یاد، لیکن اتنی گھٹیا قسم کی شکایت درج کروائی ہے کہ جی آپ 2 سال تک کیا سو رہے تھے، یا پھر اگر واقعی میں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کروانی تھی تو پھر آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا تھا کہ اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ اب لاہور کے جج کے بجائے اب سپریم کورٹ کی طرف آنے والے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 2 سال تک آخر میں اگر اتنا ہی انصاف کی راہ میں رکاوٹ تھی تو بھائی آپ میں جیو فینسنگ کرتے ہیں، 10,000 بندہ راتوں رات اٹھا لیتے ہیں، پھر آپ کوئی بھی بندہ لاتے ہیں، رات کو عدالتیں کھلوا سکتے ہیں، تو آپ کو 2 سال بعد ہی یاد آیا کہ جی میرے جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے اس کے قتل میں جی چیف جسٹس یا کسی بھی جج کا ہاتھ ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جبکہ خبریں یہ بھی آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الزام یہ لگایا گیا کہ جی ان کی بیٹی جو ہے وہ گاڑی چلا رہی تھی، تو اگر آپ نے ایکشن بھی لینا ہے تو ان کی بیٹی کے خلاف لیں گے، نہ کہ چیف جسٹس کے خلاف یا جج کے خلاف کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں عام ترین کیسز فوری طور پر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ 20 جون کو جو ہے وہ قاضی صاحب نے خود بیٹھ گئے ہیں، اور جو جسٹس عثمان ہے میرے خیال سے ان کا نام، وہ 16ویں نمبر کے جج ہیں، ان کو بٹھا لیا ہے کس کیس میں؟
الیکشن ٹریبیونل والے کیس. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج سے سال 2 سال پہلے جس وقت چیف جسٹس قاضی فائزیزہ چیف جسٹس اس وقت نہیں بنے تھے تو اس وقت وہ شور مچاتے تھے جی کہ آپ بندیال صاحب کے دور میں تقریباً کہ جی آپ جو ہے سینیورٹی کی بیس پر بینچ بنائیں نہ کہ آپ جو جونیئر ججز کو بٹھا دیں. اب وہ خود بیٹھ گئے ہیں اور ایک جونیئر جج کو بٹھا دیا ہے. بہت زیادہ امکانات ہیں کیونکہ یہ معاملہ عمران خان اور تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہے تو بہت زیادہ امکانات یہ ہیں کہ جی فوری طور پر چیف جسٹس صاحب کو یاد آئے گا جی کہ یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن ایک وہ ہے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے تو کوئی بھی یعنی کہ عدالت اس کے معاملات میں دخالت نہیں کر سکتی, لہٰذا ہم اس کے اوپر اسٹے دیتے ہیں یا لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو معطل کر دیتے ہیں. تو یعنی کہ وہ جو 8 ٹریبیونلز بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 20 تاریخ تک ان پر اسٹے آ جائے اور یہ پھر ذرا حکومت کو ذرا وہ جو ہم خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ حکومت بجٹ کے بعد زیادہ عرصہ ٹک نہیں سکے گی تو کوشش یہ ہے ان کی کہ حکومت کو طول دیا جائے, یعنی کہ زیادہ لمبا عرصے جتنے عرصے تک حکومت چلائی جا سکتی ہے چلائی جائے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے جس دن ہماری حکومت ختم ہوئی اس دن ہمارے کیسز کھل جائیں گے, ہمارے نام ECL میں چلے جائیں گے, ہماری جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی, ہم جیلوں میں پڑے ہوں گے. تو یہ ہے جی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ پہلی خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ سائفر کیس کے اوپر بھی جی سماعت مقرر ہو گئی ہے. سائفر کیس بھی جس میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو باعزت بری قرار دے دیا, لیکن اس کے اوپر بھی سماعت مقرر کر دی گئی ہے قاضی صاحب کی طرف سے. اور ایک اور کیس ہے, کون سا کیس ہے وہ, ایک اور کیس کے حوالے سے یعنی کہ جو بھی بریت ہوئی ہے نا اس سارے کیسز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب جتنے بھی کارکنان کو بری کیا گیا ہم اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے اور جتنے بھی یعنی کہ بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں ان کو واپس اندر کروانے کی تیاری ہے. شاہ محمود کو رہائی ہو جاتی لیکن ان کو 9 مئی کے 8 کیسز میں انہوں نے وہ جسمانی ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے, لیکن وہیں پر راولپنڈی کی جو سیشن عدالت ہے وہ ملزمان کو بری قرار دے گی, بلکہ مزید ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ مزید تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بری ہو سکتے ہیں. اب نمبر گیم کی بات کریں تو ہم پچھلے 2 سال سے رجیم چینج کے بعد سے تقریباً میں سنتے آ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں نمبر گیم کا معاملہ چل رہا ہے. یعنی کہ اگر نمبر گیم اس طرح کہ ہم نے عمر عطا بندیال صاحب جس وقت چیف جسٹس ہے ان کے حوالے سے بھی سنا کہ 8 ججز ایک طرف ہے 7 ججز ایک طرف ہے, تو یہ والی صورتحال ہم نے اس وقت بھی سنی. تو اس وقت بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور محض ایک اور لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس میرے خیال سے حسن بلال نام ہے ان کا, تو اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اگر یہ 3 ججز سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں تو قاضی صاحب کے ہاتھ سے نمبر گیم نکل سکتی ہے. اور ابھی ہی خبریں آ رہی ہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف جو ہے وہ میجورٹی ججز قاضی صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور یعنی کہ ان کی سوچ بہت زیادہ مختلف ہے. یعنی کہ وہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پھر اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ججز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹیں گے نہیں تقریباً. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قاضی صاحب اس وقت کون سا رول پلے کر رہے ہیں. تو ایک اور بھی خبر ہے اور وہ خبر انتہائی خطرناک ہے. خبریں یہ آئی ہیں کہ جی جو بڑے صاحب ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے صاحب کون ہیں. عمران خان بڑے صاحب کو جانتے ہیں, وہ بڑے صاحب کا نام بھی لے چکے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے. بڑے صاحب کی ایکسٹینشن ہے تقریباً 17 مہینے بعد. تو بڑے صاحب کا پلان ہے کہ عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھا جائے, تقریباً 5 سال, یعنی کہ تقریباً ان کی پوری تیاری ہے کہ 9 سال تک کہیں پہ بھی یعنی کہ خان صاحب نظر نہ آئے, لیکن ان کے جتنے بھی پلان انہوں نے بنائے ہیں وہ ناکام ٹھہرے ہیں. 2 سال پہلے جس وقت عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت کے جو بڑے صاحب تھے جنرل باجوہ صاحب, وہ عمران خان سے ملاقات کرنے آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو بے عزت کریں گے, یعنی کہ ہم آپ کو آپ کی یعنی کہ زندگی میں ایسی آپ کی وہ اسکینڈلز آئیں گے کہ آپ یعنی کہ آپ تھک جائیں گے, آپ کی زندگی تباہ کر دیں گے, یعنی کہ ایسی دھمکیاں دی گئی. تو عمران خان نے اس وقت بھی جنرل باجوہ کو جواب دیا کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے تب تک کوئی بھی مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, بے شک
اسی کے ہاتھ میں. اس وجہ سے عمران خان پچھلے 10 مہینے سے جیل میں ہے. کیا کیا گھٹیا الزام اس پر نہیں لگا. عدت کیس لگ گیا, ٹیرین وائٹ کیس لگ گیا, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اس کے اوپر الزام نہیں لگائے, لیکن ہمیشہ اللہ نے اسے بچایا. اب کل عید ہے, ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک. اس حوالے سے عمران خان نے پیغام جاری کیا. عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام جاری ہوا ہے, وہ آپ کو بتاتے ہیں. عید مبارک ٹو مائی نیشن. عید الاضحیٰ marks the embracing of the spirit of sacrifice exemplified by the Prophet Ibrahim alayhi salam. Unfortunately, the worship of the ego and nafs amara by a few individuals has led to degradation of every institution and the moral decay of our society. The plight of Pakistani cricket illustrates how the ego of an individual and consequent nepotism have already pushed Pakistan to the brink of disaster. Mohsin Naqvi is not only regarded as a son of Asif Zardari, also known as Mr. 10%, but he also has a family relationship with the Chief of Army Staff, General Asim Munir. Mohsin Naqvi acts as their front man and was first rewarded with the position of Chief Minister, marking one of the darkest eras in the Pakistani history. He must be tried under Article 6. He must be tried under Article 6 for not allowing elections to be held in Punjab as were required under our constitution. He also unleashed unprecedented brutality upon the nation. Homes were violated, workers were killed, jailed, and subjected to torture. After accomplishing a record-setting level of fascism, he was rewarded with not only the sensitive responsibility of the Interior Ministry, but also the PCB chairmanship. Instead of focusing on enhancing the team's performance, Mohsin Naqvi invested all his energies in suppressing political opponents. The recent performance of the Pakistani cricket team shows that the players are at their lowest morale, as the team is presided over by an incompetent tout. These mistaken priorities are also evident in the country's law and order situation. All state machinery is focused on unleashing fascism and violence against citizens, while the law and order situations have been determined and terrorism is on the rise, while the economy is in a tailspin. Lastly, the jungle ka Badshah, who is the prime string puller, must now stop the destruction of the institution. It is high time for course connection, lest the country meets the same fate as the Pakistan cricket team did in the 2024 World Cup. عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پیغام جاری ہوا. پھر جنگل کے بادشاہ کو پیغام دیا گیا, لیکن جنگل کے بادشاہ کو محض اپنی ایکسٹینشن کی پڑی ہے اور اپنی جیبیں بننے کی پڑی ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. خدا کے بندو, لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرو, کامنٹ کرو, بیل آئیکن دبا دو. خدا کی قسم آپ کے پیسے نہیں لگے, خدا کی قسم آپ کے پیسے نہیں لگے. میری طرف سے ایک بار پھر آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.